بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلیاں چٹخانا کیسا ہے؟ انگلیاں چٹخانا ایک اختیاری حرکت ہے۔ نفسیات اور علم الابدان کے ماہرین کے خیال میں انسان اس وقت انگلیاں چٹخاتا ہے جب اس کے اعضاء پر سستی کا غلبہ ہو یا وہ کسی خلجان اور کشمکش کا شکار ہو۔ بعض اوقات مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ کی ہڈیاں اور عضلات کے تھک جانے پر انگلیاں چٹخائی جاتی ہیں۔ انگلیاں چٹخانے سے انگلیوں کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ان کی کارکردگی میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انگلیاں چٹخانا دوسروں کے لیے ایک ناگوار حرکت نہ ہوتی بشرطے کہ اس سے آواز پیدا نہ ہوتی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ کوئی شخص انگلیاں نہ چٹخاتا اگر آواز پیدا نہ ہوتی، کیونکہ انگلیاں چٹخانے والے کو اس آواز میں ایک نفسیاتی اور سماعی لطف محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس لطف کو حاصل کرنے کے لیے بار بار یہ حرکت کرتا ہے۔ انگلیاں چٹخانے والے کو جس قدر اس حرکت سے لطف حاصل ہوتا ہے، سننے والے کو یہ حرکت اسی قدر ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ لہذا دوسروں کی موجودگی میں اس حرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں میں یہ عادت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دوران نماز یا سلام پھیرنے کے بعد بھی انگلیاں چٹخانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ آداب نماز کے منافی حرکت ہے۔ اسی طرح دعا کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس کے دوران بھی اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ ڈکار لینا بھی ایک غیر اختیاری حرکت ہے۔ ڈکار یا تو زیادہ کھانے کی وجہ سے آتے ہیں یا بیماری کے سبب۔ بیماری کی صورت دراصل نظام ہضم اور معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیماری کے سبب جب وہ ڈکار آ جائیں، اور وہ عموماً بار بار آتے ہیں اور ان کی آواز زیادہ ہوتی ہے، لیکن انہیں روکنا کسی کے اختیار میں نہیں سوائے مناسب علاج کے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے ڈکار آتے ہیں تو کم خوری کے ذریعے یعنی کم کھانے کے ذریعے ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈکار لینا دوسرے پر ناگواری کے اثرات چھوڑتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ آواز کم پیدا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے تو چند ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔